آپ کے سر میں لگی اور سر پھٹ گیا، سر سے خون بہنے لگا۔ اب ہمارے ہاں جب ایسا موقع ہوتا ہے، سر پہ کوئی چیز لگ جائے، سر پھٹ جائے، ہائے ہو تو کرتا ہی ہے، رونا دھونا بھی ہوتا ہے، درد بھری آوازیں تو نکلتی ہی ہیں۔ مگر کمال دیکھیے، ان اللہ والوں کا تعلق دیکھیے، اللہ پاک کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق تھا ان کا کہ حضرت رابعہ بصریہ کے سر میں اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگ گیا، مگر آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کوئی منفی تاثر نہیں دیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمایا اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے، میرے سر پر اینٹ لگی ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے۔ یعنی یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے۔ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے۔ اس بات سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ میرے بارے میں یہ ہوا ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تکلیف کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، غربت آئے، بیماری آئے، کچھ بھی ہو، نظر رب کریم کی طرف رکھیے، برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ تکلیف میں ہی مزہ آنے لگ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں، پیارے آقا کے خاص خادم ہیں، فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، ان سالوں میں ایک بار بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام ایسا کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگر کوئی اور مجھے ڈانٹتا، مجھ سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا، برتن وغیرہ گر کر ٹوٹ جاتا، گھر میں سے کوئی اور اگر مجھے ڈانٹنے لگتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر کچھ اور مقدر میں ہوتا تو وہ ہوتا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ہمارے یہاں گھروں میں ان باتوں پر اچھے خاصے جھگڑے ہوتے ہیں، بچے کے ہاتھ سے برتن گرا، ٹوٹ گیا، مائیں غصہ ہو جاتی ہیں، والدین ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، غلطی سے چائے چھوٹ کر ہاتھ سے گری، کپڑوں پر گر گئی، قیامت آ جاتی ہے۔ کوئی فنکشن وغیرہ چل رہا ہو، اب اس میں ایسا ہو جائے تو بعض دفعہ اس وجہ سے پورا فنکشن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ کیا جاتا ہے، پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ زوجہ سے غلطی ہو گئی، ہانڈی جل گئی، نمک زیادہ ہو گیا، کپڑے پر پریس کرتے ہوئے کپڑے جل گئے، کپڑے دھونے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، ہلکا سا داغ رہ گیا۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں۔ چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی، موٹر سائیکل گر گئی، چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا، بچے کو دکان پر بھیجا، پیسے کہیں گر گئے راستے میں، اب اس بیچارے کی جو کلاس لی جاتی ہے کہ خدا کی پناہ، راہ چلتے کسی کا کندھا ہم سے ٹکرا گیا، لوگ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کا پاؤں ہمارے پاؤں پر آ گیا، برداشت نہیں ہوتا، موٹر سائیکل والا گاڑی سے ٹکرا گیا، اب فوراً ایک غصے بھری بریک لگتی ہے، آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اب کار والا غصے سے لال پیلا ہو کر گاڑی سے اترتا ہے، پھر سڑک پر جو شرافت کے مظاہرے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی پناہ۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں ہماری زندگی میں، نارمل زندگی میں عموماً ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے معاملات میں نظر تقدیر پر رکھیں۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ ہمارے کمروں پر چائے کیسے گر گئی، کھانے میں نمک کیسے زیادہ ہو سکتا ہے، کیسے کپڑے جل سکتے ہیں، کار کی لائٹ کیسے ٹوٹ سکتی ہے، یہ تقدیر غالب آتی ہے۔ اس میں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس پر ہم صبر کتنا کرتے ہیں، برداشت کتنا کرتے ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں، یا پھر بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے اپنے برا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ میں ایسا ہوں۔ اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نظر تقدیر پر رکھیں گے، اگر ہم یہ سوچ بنائیں گے کہ اللہ کا ارادہ ہوا ہے تبھی یہ تکلیف پہنچی ہے، اگر اللہ پاک نہ چاہتا تو ہرگز مجھے تکلیف نہیں پہنچ سکتی تھی، اس کی برکت سے انشاءاللہ برداشت کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور ثواب کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ یہ جو مثالیں میں نے عرض کی ہیں، ہمارے ہاں جن پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں۔ حقیقت میں حلم کسے کہتے ہیں، اصل میں برداشت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت کا فیض پایا ہے۔ آپ حلم میں بڑے مشہور تھے، بہت ہی حلم والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کو کسی نے گالی دی۔ اب ہمارے ہاں تو ایک گالی کے جواب میں جب تک 10 گالیاں نہ دے لیں سکون نہیں ہوتا لوگوں کو۔
مگر یہ تابعی تھے، نیک بندے تھے، کسی نے گالی دی آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، وہ پیچھے پیچھے چلنے لگا، گالیاں دیتا رہا، آپ چلتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، آپ چلتے گئے، جب اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو آپ رک گئے، پیچھے مڑے، اس سے کہا کہ بھائی جو کچھ کہنا ہے مزید بھی کہہ لو، تمہارے دل میں جو چیزیں ہیں ابھی اور گالیاں دینی ہیں، جو برا بھلا کہنا ہے مجھے کہہ لو، کیونکہ آگے میرے قبیلے والے آ رہے ہیں، اگر انہوں نے سن لیا تو وہ پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں ماریں گے، تو اس لیے ابھی جو کہنا ہے میں کھڑا ہوں، میں سن رہا ہوں تمہاری ساری باتیں، مجھے برا بھلا کہو، گالیاں دو، جو کچھ رہ گیا دل میں وہ بھی بڑاس نکالو۔ تو اب اس نے جب یہ دیکھا کہ ان کا یہ معاملہ ہے، شرم سے پانی پانی ہو گیا، واپس چلا گیا۔ ویسے اگر ہمارے آج کے ماحول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی بڑے کمال حلم ہے، کمال کا حلم ہے کہ اتنی برداشت جس کا مظاہرہ حضرت عنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کا 10% حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے، گھروں کا ماحول سکون والا ہو سکتا ہے، دلوں میں محبتیں بڑھ سکتی ہیں۔ مگر جو حیرانی کی بات ہے نا وہ اس سے آگے ہے۔ سنیے، حضرت عنف بن قیس جن کا اپنا علم اتنا اعلیٰ تھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا، اتنی برداشت آپ کے اندر آ گئی ہے کہ کہاں سے سیکھی؟ فرمایا یہ صحابی رسول حضرت قیس بن عاصم کی صحبت کا فیضان ہے، آپ انتہائی علم والے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں دیکھا، آپ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے، آپ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اچانک کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، ان کے پاس ایک نوجوان کی لاش تھی، یعنی ایک میت کو انہوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، ساتھ ایک دوسرا نوجوان تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب برداشت کا عالم دیکھیے، حضرت قیس بن عاصم صحابی رسول ہیں، لوگوں نے آ کر عرض کیا حضور یہ جو لاش ہمارے پاس ہے یہ آپ کے بیٹے کی لاش ہے، اور یہ جو شخص ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ کے بھتیجے نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا۔ حضرت عنف فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عاصم نے جب یہ بات سنی تو ایسا کمال کا علم تھا، ایسی کمال کی قوت برداشت تھی، آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس سے پہلے ہی آپ نے جو بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، جو بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، ظاہر ہے صحابی رسول ہیں، کوئی حدیث پاک سنا رہے ہوں گے، کوئی دینی مسئلہ بیان کر رہے تھے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، کچھ نہ کچھ دینی بات ہی کر رہے ہوں گے، آپ نے وہ بات بھی درمیان میں چھوڑی نہیں، وہ بات پہلے پوری کی، جو بھی آپ درس و بیان کر رہے تھے یا نیکی کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے اچھی باتیں، وہ بات پوری کی۔ حالانکہ پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کی لاش ہے اور بیٹے کا قاتل بھی یہ ہے، لیکن آپ نے وہ اپنی بات جو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، درس و بیان کر رہے تھے، وہ پورا کیا۔ پھر اپنے دوسرے بیٹے کی طرف رخ کیا، فرمایا اپنے بھائی کے لیے تجہیز و تکفین کی تیاری کرو۔ پھر اپنے بھتیجے کی طرف رخ کیا، وہ بھتیجا جس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا، اس سے فرمایا کہ بھتیجے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، البتہ مرنے والے کی ماں کو دیت دے کر راضی کر لو۔ حضرت عنف فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے مجھے علم سکھایا، یہ ہے علم، اسے کہتے ہیں برداشت۔ کاش ہمیں بھی برداشت کرنا آ جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام